گزارش کر چکا ہوں. ہم میں سے بہت سے مزارات پہ جا کر منتیں مانتے ہیں, میرا یہ کام ہو گیا میں 10 دیگیں چڑھاؤں گا, میرا یہ کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا. بزرگ سے بعض اوقات باتیں کر رہے ہو, داتا صاحب میرا یہ کام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کے سامنے حاضر ہوں پھر ایک نئے کلپ کے ساتھ جو آپ ابھی تک جس سے ناواقف تھے. کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ آج کے انسان جو ہے اپنا احوپات کھو بیٹھے. میرے عزیزوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو منت مانگتے ہیں. یہ ویڈیو آپ تھمبنیل کے ذریعے جان ہی گئے ہوں گے, اس ٹاپک کو بنایا گیا ہے کہ منت جو مانگی جاتی ہے, منت مانگنا برحق ہے. آپ منت مانگ سکتے ہیں, منت صحابی رسول بھی مانا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, مگر وہ منت کس طریقے سے مانگتے تھے اور آج ہم جس طریقے سے منت مانگتے ہیں بہت فرق ہے. ابھی ایک کلپ میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مفتی صاحب نے کس انداز سے ہمیں بتایا کہ منت کیسے مانگنا چاہیے. ابھی یہ ویڈیو چالو کرتے ہیں, آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ مفتی صاحب نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے. آپ ویڈیو میں دیکھیے گا, اس میں کیا کیا بتایا گیا, منت ہمیں کیسے مانگنا چاہیے, کن کے پاس مانگنا چاہیے, اور منت جب پوری ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. میرے عزیزوں, اس ویڈیو کو چالو کرنے سے پہلے, شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لاسٹ تک بنے رہیں, اور اتنا اور گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنے اس ویڈیو میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے منت مانگنی چاہیے, اور جب منت پوری ہو جائے تو ہم اس کے بدلے میں کیا کریں. کچھ لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے مفتی صاحب نے جو آز و نصیحت دی ہے ہمارے لیے. چلیے اس ویڈیو شروع کرتے ہیں. دوسرا ایک لمحہ فکریہ کی جہت یہ ہے, ہم اہل سنت کے لیے میں آپ سے بار بار یہ گزارش کر چکا ہوں, ہم میں سے بہت سے مزارات پہ جا کر منتیں مانتے ہیں, میرا یہ کام ہو گیا میں 10 دیگیں چڑھاؤں گا, میرا یہ کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا. بزرگ سے بعض اوقات باتیں کر رہے ہو, داتا صاحب میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پہ 10 دیگیں چڑھا دوں گا. اسی طرح نیاز کر رہے ہوتے ہیں, خواجہ صاحب کی نیاز, غوث پاک کی نیاز. اس میں جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے, وہ آپ سیکھیں جو میں بارہا آپ کو بیان کر چکا ہوں, تاکہ آپ غلطی سے محفوظ رہ سکیں. ان میں خرابیوں میں مبتلا ہونا آہستہ آہستہ آپ کو حقیقی شرک کی طرف لے جا سکتا ہے. اب اس کا بس 5 منٹ میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دینے والی ذات کس کی ہے, صرف اللہ. تمام خزانے کس کے دستے قدرت میں ہیں. آپ غور کریں, اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا, وہی حقیقتاً مشکل کشا ہے, وہی ہمارے مسائل کا حل کرنے والا, وہی ہادی ہے, وہی ہمارا نگہبان ہے. یہ عقیدہ مضبوط کر لیں. منت مانی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ, یہ ذہن میں رکھ. بس حقیقتاً منت اللہ سے ہے. منت کیا ہے, ایک وعدہ. آپ عبادت کیا کہ وعدہ کریں, کبھی یہ مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے. مثلا آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اس سال رمضان کا اعتکاف کروں گا. اگر آپ نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے تو آپ پر اس سال کے رمضان کا اعتکاف واجب ہو جائے. یہ منت شرعی کہلاتی. یہ غیر مشروط. اور کبھی مشروط ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اگر مجھے صحت حاصل ہو گئی تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا, صحت حاصل ہو گئی تو 4 روزے رکھ لوں گا. یہ جائز ہوتا ہے اللہ سے ایسا وعدہ کرنا. اس میں جب آپ کا کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ منت پوری کرنی ہوتی ہے. یہ ہے شرعی منت کا مفہوم. بس باقی جو بزرگوں کے مزارات پہ جا کر کہہ دیتے ہیں یہ شرعی منت نہیں ہے, یہ عرفی منت کہلاتی ہے. عرفی کا مطلب ہمارے عرف میں رائج ہو گئی, اس کا شریعت سے حقیقتاً تعلق کوئی نہیں ہوتا. میں تو عوام کو مشورہ دیتا ہوں بھائی وہی منت, آپ شرعی منت اختیار کریں بس, کیونکہ اس میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں. کیونکہ مشورے دینے والے اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والے 50 مل جائیں گے آپ. لیکن چلیں اس کی جوازی بس صورت یہ ہے کہ آپ نے جا کر مثلا داتا صاحب کے مزار پر یوں کہا کہ داتا صاحب اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کے مزار پر 10 دیگیں چڑھاؤں گا. اس میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے, اس کا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ داتا صاحب براہ راست کام نہیں کریں گے, نہ کر سکتے ہیں. کام کون کرے گا ہمارا, اللہ تعالیٰ. تو داتا صاحب سے کیوں کہہ رہے ہیں, ہم الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگیں چڑھاؤں گا, لیکن اس کے پیچھے ہماری جو لاجک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا کام ہو جائے
اگر آپ کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، اور دعا کی ہے کہ نہیں کی، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گے یار منت مانی تھی، کام ہو گیا۔ کام ہو جائے تو پھر آپ دے کے چڑھا دیں۔ تو ایک تو یہ بس ذہن میں کانسیپٹ، دے گا اللہ تعالیٰ، داتا صاحب نہیں۔ دوسرا یہ ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھانا کھلائیں گے وہ داتا صاحب کے لیے نہیں ہوگا، نہ داتا صاحب کا قرب حاصل کرنا مقصود، نہ داتا صاحب ثواب دیں گے، نہ داتا صاحب کو خوش کرنا مقصود۔ وہ کھانا صرف کس کے لیے ہوگا؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا بس۔ اسی لیے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ منت عرفی میں اگر آپ مقام متعین کر بھی دیتے ہیں وہ مقام متعین نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا داتا صاحب میں آپ کے مزار پہ 10 دے کے چڑھاؤں گا، کام ہو جائے، کام ہو جائے، ادھر 10 دے کے چڑھانا لازم نہیں ہے، آپ اپنے محلے میں 10 دے کے پکا کے کھلا دیں لوگوں کو، کیونکہ آپ نے ان کے لیے تو نہیں کھلائی نا، یہ تو اللہ کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہیں پر بھی کھلائیں گے وہ اللہ کے لیے کھانا کہلائے گا۔ داتا صاحب کے مزار پہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اس میں لاسٹ چیز، آپ نے منت مانی، داتا صاحب کے مزار پہ کام ہو گیا، آپ نے دیگیں نہیں چڑھائیں، چادر نہیں چڑھائی، اب آپ کے کام بگڑنا شروع ہوئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں چوری ہو گئی، فوراً لوگ کہیں گے تم نے وہ منت پوری کی تھی کہ نہیں کی؟ نہیں، اسی کو تو وبال ہے سارا۔ داتا صاحب ناراض ہو گئے، یعنی داتا صاحب گن لے کے بیٹھے ہمیں، کس نے منت پوری کس نے نہیں، ابھی تم نے نہیں کی، بیٹا مارو، ایکسیڈنٹ کرواؤ، گھر میں بے برکتی کرواؤ۔ یار تمہارا دماغ خراب ہے۔ وہ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ بددعائیں دینا شروع کر دیں گے، بھائی میں منت پوری نہیں کی، بددعائیں دے رہا ہوں میں۔ کوئی یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں آپس میں، یہ ہم ملاتے ہیں، جاہل ملائے گا کنیکشن، نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی۔ آپ منت عرفی پوری نہ کریں، بزرگ ناراض نہیں ہوں گے، ان کے لیے کوئی کی تھی آپ نے، نہ آپ نے اللہ سے براہ راست وعدہ کیا تھا، وہ پوری کرنا واجب ہی نہیں ہے آپ پر، اس کا کوئی وبال نہیں ہوتا۔ ہاں آپ نے وعدہ کیا، چلے کر لیں، اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت پر آ جائیں کہ نہیں کرتا ہوں، کر لیں، لیکن کوئی واجب نہیں ہے، اور نہ پورا کریں تو کوئی وبال نہیں ہوتا ان کا۔ یہ ہے جو بنیادی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ ٹائم چونکہ ہو گیا، نیاز کا رہ گیا، وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سمجھاؤں گا، اگر غور کریں گے تو اسی پر نیاز کا بھی ساری تفصیل ہے۔ یہ تفصیل ذہن میں ہو پھر تو صحیح ہے، لیکن عوام الناس سے پوچھ کر دیکھیں، ایک بولے گا میں جا رہا ہوں، وہ چادر کی منت مانی ہے داتا صاحب کی، صرف اتنا پوچھ لے گا چادر چڑھانا کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس سے صاحب مزار کو فائدہ ہوگا، تجھے فائدہ ہوگا، کیوں چڑھاتے ہیں بتا ذرا۔ جواب دے دے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا آپ، اگر صحیح جواب دے، جواب تو دے گا لیکن ہوگا اوٹ پٹانگ جواب، بالکل خود نہیں پتا ہوگا، بڑا لوجک لائے گا نا، جیسے صندوق کھول کر خاندانی نسخہ نکالا ہے، بھائی اس میں نا یہ ہوتا ہے، جب چڑھاتے ہیں نا بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو چادر آئی اور فیض جاری کرنا شروع۔ تم نے دیکھا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بچہ چھوٹا منا سا مسکرائے نا تو مائیں کیا کہتی ہیں، اسے نا خواب میں پری نظر آ رہی ہے۔ تمہیں کس بچے نے بتایا تھا کہ بھائی بڑے ہونے کے بعد کہ میں نے خواب